سارا دن کلاس میں بے قرار سا رہا۔ اس کی یہ بے قراری، یہ بے اختیاری سب کی نظروں میں آنے لگی۔ اس کا بار بار ہر بات پر چیخنا، چلانا اور کاٹ کھانے کو دوڑنا آج دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تبدیلی کافی نگاہوں نے نوٹ کی تھی۔ آخر بریک کے وقت پرنسپل نے اسے پھر سے ان کی کلاس لینے کا بول کر اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ آج تو اس کا دل کر رہا تھا پرنسپل کا بھی منہ چوم لے۔ وہ پرنسپل کے ہمراہ 10 کلاس میں آیا تھا، کسی وجہ سے مس شاہین آج بھی چھٹی پر تھی، تبھی پرنسپل کو اس کی خدمات لینی پڑیں۔ اسے پرنسپل کے ہمراہ کلاس میں آتا دیکھ مہر اور حرم کی سانس سوکھ گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب بے چارگی سے دیکھا۔ بیٹا آج پھر مس شاہین کلاس نہیں لے سکیں گی تو ان کی جگہ جازم بیٹا یہ کلاس لے گا۔ آج سے 3 دن پہلے جو ٹیسٹ تھا وہ کینسل کر دیا گیا تھا، آج وہ پھر سے آپ لوگ جازم بیٹے کو دیں گے۔ پرنسپل اعلان کر کے جا چکے تھے۔ آج مہر اور حرم مطمئن تھے، انہوں نے چیپٹر کی خوب تیاری کی ہوئی تھی۔ وہ آج اس دن کی طرح ٹیچر چیئر پر بیٹھنے کے بجائے ٹیبل پر ٹکا ہوا تھا۔ کچھ ریوائز کرنا ہے، 10 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس، اس نے اپنی سفید کلائی میں وقت دیکھتے کہا تھا۔ نگاہوں کا مرکز ایک خوبصورت اور دل نشین سا منظر تھا، رگوں میں سرور سے دوڑ رہا تھا۔ وہ اسے نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا، اس طرح کہ اس کی نگاہوں کی تپش کا اثر تھا کہ وہ معصوم بار بار چونک کر سر اوپر اٹھا رہی تھی کہ اسے آخر دیکھ کون رہا ہے، پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ اس نے ٹیسٹ وائٹ بورڈ پر لکھ دیا، سب نے سوال نوٹ کر لیے۔ آج اسے کہنا نہیں پڑا، ساری کلاس نے اپنے اپنے ٹیسٹ پر ہیڈ ڈاؤن کر لیے۔ وہ مخصوص سر بھی اپنے ٹیسٹ میں گھسا ہوا تھا، جسے دیکھ وہ مسکراہٹ بمشکل دبا پایا۔ پھر اس نے دیکھا وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ حرم نے ٹیسٹ شروع کیا، ابھی ایک سوال ہی لکھا تھا کہ بال پین دغا دے گیا۔ اس نے اپنے ہینڈ پاؤچ میں ہاتھ مارا تو دھک سے رہ گئی، شاید سارے پین گھر چھوڑ گئی تھی۔ حرم کا دل کیا دیوار میں سر مار دے، اس دن کی بے عزتی بھولی نہیں تھی، اور پین لینے کو بھی وہ پاگل شخص جانے کیا معنی اخذ کر لیتا۔ سارا ٹیسٹ یاد ہونے کے باوجود وہ اب ایک لفظ نہیں لکھ سکتی تھی۔ مہر نے بے عزتی سے بچنے کو اپنے ٹیسٹ پر سر جھکایا ہوا تھا، نہیں تو اشارے ہی کر دیتی۔ بے بسی کی انتہا سے اس نے بینچ پر بازو رکھا اور اوپر سر ٹکا لیا۔ جازم نے دیکھا اس کا بال پین ختم ہو چکا ہے اور وہ کسی سے بھی مانگنے کے بجائے اپنے بازو پر سر ٹکا گئی۔ وہ دھیمے سے چلتا اس تک پہنچا، اپنی پاکٹ سے پین نکال کر پین سے اس کے ڈیسک پر ہلکا سا ٹیپ کیا۔ حرم نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تو دھک سے رہ گئی۔ پین، جازم نے کہتے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا، کیونکہ وہ ہوکوں کی طرح اس کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ حرم کو حیرت کا جھٹکا لگا، فوراً سر نفی میں ہلایا کہ اسے نہیں چاہیے۔ جازم نے ایک سرد سانس اپنے اندر کھینچی۔ ٹیسٹ سے بچنے کا بہانہ ہے نا یہ؟ وہ جانتا تھا اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تبھی سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے بے داغ شفاف روشن گلابی سی پیشانی پر 2 ننھے سے بل پڑ گئے، اسی لیے ہاتھ آگے بڑھا کر پین تھام لیا اور اپنے ٹیسٹ پر جھک گئی۔ وہ آ کر ٹیچر چیئر پر بیٹھا، پر دل و جان کو راحت کہاں تھی۔ حرم معراج، پیچھے بیٹھی عائشہ تمہارا ٹیسٹ دیکھ رہی ہے، یہاں آگے آ کر بیٹھو۔ اس نے نیا حکم نامہ جاری کیا تو حرم کلس کر رہ گئی، مگر ناچار اپنے ڈیسک سے اٹھ کر اس کے سامنے والے ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ سفید یونیفارم میں گلابی کانچ کی گڑیا نے اس کا چین، سکون، قرار سب لوٹ رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی اس نازک جان کے نام کا جگنو کس طرح اپنی مٹھی میں قید رکھے۔ وہ پاس بٹھا کر اسے اپنے طریقے سے نہارتا۔ جازم جہانگیر شیرداد کو آتش عشق کی نظر کر کے وہ خود آخر اتنی انجان نہ سمجھ اور اتنی لاپرواہ کیسے رہ سکتی تھی؟ اسے بھی تو اس آگ میں جلنا ہوگا۔ جازم کا دل کانوں میں بجتا جب وہ اس کا پین لاشعوری طور پر اپنے سرخ لبوں میں دبا لیتی۔ تمہیں میری ہر بے قراری، بے سکونی اور بے چینی سے آگاہ ہونا پڑے گا۔ تمہیں بھی اس آگ میں جلنا ہوگا جس نے مجھے سوکھی لکڑی کی طرح جلا رکھا ہے۔ میری جان، تمہیں آج ہر حال میں میرا حال دل جاننا ہوگا۔ تمہیں میرا ہونا ہوگا اور میرے پاس پوری طرح آنے کے لیے تمہیں دنیا سے کنارہ کرنا پڑے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اسی پل حرم نے اپنی بڑی نین کٹورا آنکھیں اٹھا کر جازم کی جانب دیکھا۔
اسے لگا جیسے اس نے حرم کو پکارا ہے۔ نگاہوں کا تصادم بڑا جاندار تھا۔ وہ اس کو یوں اپنی جانب دیکھتا پا کر اندر تک لرز گئی۔ وہ فوراً ٹیرس پر جھکی۔ ارے یہ عذاب مجھے کیوں ایسے گھور رہا ہے؟ کہیں میرے سر پر نئے طریقے سے تو نازل نہیں ہونا؟ نئی مصیبت کہیں کی۔ ویسے اب میں نے کیا کیا ہے؟ حرم نے غور کیا اور پین سے اپنا ماتھا کھجاتے اسے غش پڑنے والا ہو گیا۔ ارے یہ پین میں اپنے ابا کی جاگیر سمجھ کر پتہ نہیں اس سے کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہوں۔ حرم در پھٹے منہ۔ اس نے جلدی سے ٹیسٹ مکمل کیا اور ٹیسٹ بند کر کے اوپر پین رکھ دیا۔ اتنی ہمت بنی ہی تھی اسے مخاطب کر کے پین واپس کرتی۔ جازم نے سب سے ٹیسٹ لیا۔ چھٹی ہوئی تو ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ سب سے پہلے لڑکیاں کلاس سے باہر نکلی تھی۔ سنو، شادی کے دوران ایک عجیب بات بھی ہوئی تھی، مہر نے حرم سے کہا تو وہ ہم تن گوش ہوئی۔ سویرا چچی کی بیٹی نے بتایا تھا کہ میرا چودھریوں کے گھر سے رشتہ آیا ہے، جس پر ماں بابا اور سارے گھر والے بے حد غصہ ہو گئے تھے۔ چودھریوں کو خوب کھری کھوٹی سنائی گئی، اور جب یہ سب ہو رہا تھا اللہ جانے میں کہاں مری ہوئی تھی۔ مہر نے کہا تو حرم ہنس دی۔ چھوڑو، دفع کرو، بڑوں کی باتیں بڑے جانے، لیکن کل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے نکاح نامے سے ہمارے بہنوئی بھیا کا نام ضرور پتہ کر لینا، نہیں تو ہڈیاں توڑ دوں گی۔ حرم نے کہا تو وہ ہنس دی۔ جب اچانک اسے 9 کلاس کی لڑکی نے آواز دی۔ مہر کو 9 کلاس کی میڈم شازیہ نے کسی کام سے یاد کیا تو وہ کوریڈور میں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی وہاں واحد مجسم آیا۔ اس بے نیاز سی حسین مورت کو دیکھ وہ مبہوت سا ہوا۔ حرم، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کئی دن سے کوشش کر رہا ہوں مگر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ لجاجت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اگر تو بات پڑھائی کے متعلق ہے تو کہیے، کیا کہنا ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی فضول بات ہے تو اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، آپ اپنا وقت ضائع مت کریں، حرم نے سنجیدگی سے کہا۔ پلیز حرم، ایسا مت کہیں، میں 1 سال سے آپ کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، کبھی آپ سے کوئی فالتو بات نہیں کی، ابھی بھی آپ سے بات نہیں کرتا۔ اگر میرے والدین کو آپ کے والدین نے اتنا بے عزت نہ کیا ہوتا، اس نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ حرم ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، یہ جانے بغیر کہ جازم اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا اور اس کے پاس اس شخص کو کھڑا دیکھ کر اس کا روم روم رقابت کی آگ میں جھلس گیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجا تھا آپ کا رشتہ مانگنے، کیونکہ میں آپ کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہوں، لیکن سامنے سے انہوں نے عجیب بات کی ہماری بیٹی۔ واٹ دا ہیل، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ ہاؤ ڈیئر یو باسٹرڈ! ایک شیر جیسی دھاڑ پر حرم اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے اچھلی، لیکن پھر ایک ہلکی سی چیخ منہ سے برآمد ہوئی تھی کہ اس پاگل سر پھرے نے ایک زوردار مکہ واحد کے منہ پر جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہراس کرنے کی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے بفرے ہوئے کو بمشکل قابو کیا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، جاہل انسان، اپنے دماغ کا علاج کرواؤ جا کر۔ واحد مجسم نے بھی سنبھل کر اس کے دست گریباں ہونے کی کوشش کی جس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بھی دوستوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا باسٹرڈ، وہ پھر سے چلایا۔ وہ جو سری سہمی ہرنی ان بھیڑیوں کے بیچ پھنسی کھڑی تھی، یہ سب اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ، بس کرو آپ لوگ، وہ حلق کے بل یوں چلائی کہ جیسے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ساکت و جامد ہوئے تھے۔ واحد مجسم نے صرف اس کے آنسو کی وجہ سے پسپائی اختیار کی اور اپنا بیگ زمین سے اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ تمہیں ہراس کر رہا تھا۔ جازم اس کی جانب پلٹا، لیکن وہ ایک نفرت بھری بھیگی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ حرم، جازم نے اسے پکارا مگر وہ جا چکی تھی۔ جازم نے اپنا ماتھا بری طرح مسلا۔ وہ آتش فشاں پہاڑ بنا حویلی آیا جو ایسے لگتا تھا کبھی بھی پھٹ پڑے گا۔ یعنی اس ذلیل شخص کی اتنی ہمت بڑھ گئی تھی کہ اس نے جازم سے پہلے اپنے ماں باپ کو ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ کیوں؟ اس کسی پل کسی جگہ چین نہیں تھا۔ اوپر سے کپڑے بدل کر ڈیرے پر جا کر اپنے مسئلے کا کوئی حل تلاشنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کے باپ نے اسے گھیر لیا۔ آؤ جازم، یہاں بیٹھو، ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ پلیز بابا، مجھے بہت ضروری کام ہے، آپ کی بات سے بھی زیادہ ضروری کام، اسی لیے مجھے جانا ہوگا۔
اس نے شان بے نیازی سے کہا تو جہانگیر شیردار کے تو گویا تلووں پر لگی سر پر بجھی. ایک قدم یہاں سے اٹھاؤ، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ بھڑک اٹھے. جاسم نے اپنے لب بھیجے اپنا غیظ و غضب سینے میں دفنایا اور ان کے سامنے صوفے پر جا بیٹھا. ہم تمہاری رخصتی طے کرنے لگے ہیں. انہوں نے اطمینان سے کہتے زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے آگے گھما دیے تھے. پہلے وہ کم وحشت زدہ ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی 3-4 سال یہ معاملہ چھیڑنے ہی نہیں والے تھے، مگر جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر لازمی آتے ہیں. مگر یہاں معاملہ تھوڑا گمبھیر آ گیا ہے. ہماری بہو کے لیے چودھریوں کے گھر سے رشتہ آنے لگے ہیں. میرے دوست نے انہیں منع بھی کیا لیکن وہ رشتے کے لیے بضد ہیں. اسی لیے اس مسئلے کا یہی حل نکالا ہم نے کہ آپ طلاق کے پیپر بنوا لیں، میں سائن کر دوں گا. اس مسئلے کا اس سے زیادہ بہترین حل نہیں ہے میرے پاس. بڑے کاٹ دار لہجے میں اس نے انتہائی بد لحاظی سے اپنے باپ کی بات کاٹی تو وہ اور اس کی ماں دم بخود سے اس کی جانب دیکھے گئے. وجہ یہ ہے کہ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا. آپ لوگ میری پسند کی لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانے کے لیے تیار رہیں. اس کا حتمی لہجہ دو ٹوک تھا. جہانگیر شیرداد بالکل چپ سے ہو گئے. ماں باپ پر تو شادی مر کسی کیفیت تھی. اس کا آیا پلٹ پر جہاں حیرانی پریشانی ہوئی تھی وہاں دل بلیوں اچھل پڑے تھے. شکر ہے یہ بے نتھا بیل کسی کے قابو تو آیا تھا. کون ہے وہ لڑکی؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا جبکہ جازم جہانگیر شیرداد کو اپنے باپ کی اتنی شرافت اور اتنی خاموشی بالکل ہضم نہیں ہوئی تھی. کہیں اپنی انا ضد اور دوستی کو نبھانے کے چکر میں یہ لوگ حرم یا اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. اس کا دل ڈوب کر ابھرا. واپسی پر بتاؤں گا، ابھی مجھے لگتا ہے آپ لوگ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں. آپ تیار رہیں، آپ کو انہی کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے کیونکہ مجھے شادی صرف اسی سے کرنی ہے اور بہت جلد کرنی ہے. اس نے فیصلہ سنایا اور وہاں سے نکل گیا. پیچھے جہانگیر شیرداد نے گہری سانس اپنے اندر خارج کی تھی کہ آگے قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو خدا ہی جانے. وہ اسکول سے تھکی ہاری آئی، یونیفارم چینج کیا، کھانا کھایا اور اب ذرا سا سستانے کو اپنے پلنگ پر آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھی. عجیب مصیبت گلے پڑ گئی تھی. وہ دو اسکول کے نمونے، اس کی زندگی میں دونوں ہی ناپسندیدہ ترین افراد جو اس کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے. کیا بکواس تھی. اس نے پہلو بدلا تبھی فون کی رنگ گنگنا اٹھی. اس نے بے دلی سے فون اٹھایا تو حیرت و صدمے کی شدت سے آنکھیں پھٹ پڑیں. وہ یوں اٹھ بیٹھی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو. انکمنگ کال پر جازم جہانگیر شیرداد جلی حرف میں جگمگا رہا تھا. اس نے کب یہ نمبر سیو کیا تھا؟ اسے نہیں پتا تھا یہ نمبر اس کے فون میں کب اور کیسے سیو ہوا. اس نے فون کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا مگر رنگ مسلسل ہو رہی تھی. ارے حرم، تمہارے بابا کال کر رہے ہوں گے، اٹھاتی کیوں نہیں؟ باہر سے اس کی ماں زارا خاتون نے غصے سے کہا. حرم نے گڑبڑا کر فون اٹھایا. فون کرنے والا بہت مستقل مزاج معلوم ہوتا تھا. بدحواسی میں کال اٹھا کر فون کان سے لگایا. ہیلو. اس کے منہ سے پھنس پھنس کر نکلا. تم نے مجھے بتایا نہیں وہ تمہیں ہراس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ماں باپ تمہارے گھر کیوں بھیجے؟ وہ جس کے سینے میں جلتی آگ اور بھڑکتے لاوے کے جوار بھاٹے سے اٹھ رہے تھے، اس کے شعلے اگلتی آواز میں ایسی سنسناہٹ تھی کہ حرم کو اپنے وجود پر چوٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں. تبھی فون کاٹتے اسے خود سے دور پھینکا. حرم کی سانسیں بے ترتیب سی ہوئی تھیں. یہ کیسی مصیبت تھی جو گلے ہی پڑ گئی تھی. فون ایک مرتبہ پھر چنگاڑ اٹھا تو حرم نے جلدی سے اسے سائلنٹ پر لگایا. وہ فون آف کر دینا چاہتی تھی مگر تب تک اس وحشی کا جان لیوا میسج نگاہوں سے گزر چکا تھا. حرم معراج، کال اٹھاؤ. فون بند کیا یا کال کاٹی تو اس دن کی طرح گھر آ جاؤں گا. ایک مرتبہ پھر حرم کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی. اس نے فون جلدی سے اٹھا کر کان کو لگایا. آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی. دوسری جانب پل بھر کو خاموشی سے چھا گئی. جو میں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے کیوں نہیں دیتی حرم؟ سامنے سے بے بسی سے کہا گیا. وہ نہیں، آپ ہراس کر رہے ہیں مجھے. سنا آپ نے؟ شروع دن سے آپ نے ہراس کیا ہے مجھے. آپ سے زیادہ اچھا ہے وہ، کم از کم لڑکیوں کی عزت تو کرتا ہے. نمی سے بھرپور آواز میں وہ دبا دبا سے چلا کر بولتی اسے سناٹوں کی عزت میں لے آئی تھی. حرم نے فون بند کر کے آف کر دیا. جبکہ وہ آندھیوں کی عزت میں آتا جیسے تڑپ اٹھا تھا.
اتنی سی دیر میں اس کے دل کی اور ذہنی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ آج اتوار تھا، ماں بابا دادی کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر گئے تھے اور اس کے پاس مہر کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں دوپہر کے تقریباً 2 بجے ان کی رسوئی میں تھی اور حرم اس سے چھپائی گئی تمام باتیں اس وقت اس کے گوش گزار کرتی اسے حیرت اور صدمے سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کمینے نے تمہیں ہاتھ لگایا اور گھر تک آ کر دمکا کر چلا گیا حرم، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ چیخ پڑی۔ تو تم نے کیا بگاڑ لینا تھا اس کا؟ مٹن پلاؤ کو دم لگاتے اس کی آواز میں بے بسی اور خود اذیتی تھی جو مہر کو بھی چپ کروا گئی۔ واقعی وہ اتنا طاقتور تھا کہ ان 2 ناتواں جانوں نے کیا ہی بگاڑ لینا تھا اس کا، الٹا بدنامی کا زیادہ خدشہ لاحق ہو جاتا۔ تم نے کہا اس نے اپنا پین تمہیں دیا اور تمہارے واحد مجسم سے جھگڑا کیا؟ مہر کی آواز پر سوچ تھی۔ ہاں میں نے یہی بتایا، کم سنتا ہے کیا؟ وہ چڑ گئی۔ حرم دال میں کچھ کالا ہے، مہر نے پراسراریت سے کہا۔ مطلب تم نے اب تک یہ نہیں سوچا کہ جازم جہانگیر نے کیوں کیا ہوگا؟ مہر نے آہستگی سے کہا۔ یہی تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ جھنجھلائی تھی، ابھی کچھ اور کہتی کہ باہر صحن سے دھڑام سے کوئی چیز زمین پر گرنے کی آواز سے دونوں چونک گئی تھی۔ آج پھر جازم نے ان کی کچی دیوار پھلانگی تھی۔ اطمینان سے چلتا وہ کچن کی طرف آیا جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ تو معلوم تھا کہ ان دونوں کے علاوہ گھر پر کوئی موجود نہیں۔ عمر ہی ایسی تھی، اپنے جنون کے سامنے کچھ دکھائی یا سنائی نہیں دیتا تھا۔ بہت محتاط ہو کر وہ یہاں آیا۔ اس کے دوست اور گارڈ باہر ہر جگہ پہرے پر تھے، دور دور تک کوئی ان کے گھر کے آس پاس موجود نہیں تھا، اسی لیے اطمینان تھا کہ محبوب کے درشن اور حسین ملاقات کی چند گھڑیاں بڑے سکون سے کاسہ دل میں آ گریں گی۔ تبھی بلا جھجک کچن میں داخل ہوا۔ انہیں مزید کچھ اور سوچنے کا تکلف نہیں کرنا پڑا۔ جب وہ اپنے سیاہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ڈارک براؤن شرٹ پہنے، بڑے اطمینان سے کچن میں یوں داخل ہوا جیسے اسی کی دعوت کا اہتمام تو وہ دونوں کر رہی تھیں۔ تم سوچ سوچ کر اتنا پاگل مت ہو حرم، میں تمہیں بتانے ہی آیا ہوں کہ میں وہ سب تمہارے لیے کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے اطمینان سے کہتے ان دونوں کے زرد پڑتے چہرے دیکھے جو خوف و دہشت کے باعث رنگ بدل چکے تھے۔ آپ پھر یہاں آ گئے؟ لیکن اب میں آپ سے نہیں ڈرتی، یہ میرا گھر ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ جانے کہاں سے آئی تھی حرم میں اتنی ہمت کہ وہ چٹک کر بولی۔ اس نے سر دھنتے اس کی ہمت کو جیسے داد دی تھی۔ مہر تو حق تک اس شخص کے بدلے سے آؤ سبھاؤ اور تاثرات ہی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں تنہائی میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر حرم کو دیکھتے اپنا مدعا بیان کیا تو دونوں کی سانس سینے میں اٹک گئی، جبکہ جازم کی بہکتی مچلتی وارفتہ نگاہیں محبوب کے نازک سے سراپے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت اورنج پرنٹڈ فراک ٹراؤزر میں کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ وہ مبہوت سے دنیا بھلائے اسے دیکھے گیا۔ لیکن مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، حرم نے آپ جھجکتے مگر بے تاثر لہجے میں کہا۔ لیکن میں جو کہنے آیا ہوں آج کہہ کر رہوں گا، اپنی بات کہے بغیر یہاں سے جاؤں گا بھی نہیں۔ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتے وہ سامنے پڑے موڑے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اب آپ باہر تشریف لے جائیں گی یا دوبارہ کہوں؟ اس نے مہر سے کہا تو سبکی کے احساس سے مہر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مگر حرم نے اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچے رکھا۔ جو کہنا ہے اس کے سامنے کہہ سکتے ہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اب کی بار حرم نے تنک کر کہا۔ حرم معراج میں یعنی جازم جہانگیر شیرداد تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ اپنے ماں باپ کو کب بھیجوں تمہارے گھر؟ اس نے اطمینان سے کہتے حرم کے سر پر دھماکہ کیا، جبکہ اس جان لیوا انکشاف پر وہ سنسی کھڑی تھی۔ مہر بھی یوں تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان دونوں کی سانسیں سینے میں اٹک چکی تھی۔ حرم کا زرد چہرہ خوف و دہشت کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ سامنے نگاہوں میں دنیا جہان کا شوق آباد کیے اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ سوچ کے جواب دے دینا، کوئی جلدی نہیں ہے، کل تک کا وقت لے لو۔ اس نے جیسے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ یہ میری دوست سے یقیناً کوئی بھدا مذاق کیا ہے آپ نے، یا کوئی بدلے وغیرہ کا چکر؟ مہر نے سنبھلتے ہوئے آئیبرو اچکا کر کہا۔ اگر یہ بدلے وغیرہ کا چکر ہوتا تو میں یہاں نہیں، یہ میرے ڈیرے پر ہوتی۔ وہ جو ہر وقت آگ اگلتا رہتا تھا آج اس کی آواز کا دھیما پن بہتے پرسکون جھرنے کی مانند تھا، لیکن الفاظ اتنے ہی زہریلے کہ حرم کا وجود سنسنا اٹھا۔
اور اب وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں جھانکتا، اس سے مخاطب تھا۔ مذاق تو ان جذبات نے مجھ سے کیا ہے کہ مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ میں جو کسی کو عادی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا سبب روادار نہیں تھا، اب دل کرتا ہے بس تمہیں سامنے بٹھا کر ہر وقت دیکھتا ہی رہوں، تمہارے قریب آؤں، بہت قریب۔ اس کے بے باک الفاظ اپنی حدود پار کرنے لگی تو حرم کا متلانے لگا۔ آپ جائیے یہاں سے، خدا کے لیے چلے جائیں۔ ان کا دل کیا اپنے اوپر چڑھایا ضبط کا خول اتار پھینکے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ اس نے حرم کو تسلی دی، خود وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ چلو مہر، ہم بھی یہاں سے چلتے ہیں، وہ دانت کھچکھچا کر بولی اور مہر کا ہاتھ تھام کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ بیٹھا پر اسرار سا مسکرائے گیا۔ جیسے ہی مہر نے کچن کا دروازہ پار کیا، جاسم نے بجلی کی سی رفتار سے اٹھ کر دروازہ بند کرتے لاک لگایا۔ وہ جو اس اچانک افتاد پر بری طرح اچھلی تھی، دروازے سے پش لگائی تو جاسم نے مسکراتے اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھتے اس کے بچ نکلنے کا راستہ مسدود کیا۔ باہر مہر تڑپ اٹھی تھی، اسی لیے مسلسل دروازہ بجائی گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، پیچھے ہٹیں، جانے دے مجھے، وہ غرائی تھی، مگر اندر کہیں دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، پلاؤ بنایا ہے کیا؟ ساتھ میں رائتا اور سلاد بھی ہو تو مزہ آ جائے۔ ویسے میں بہت خوش خوراک ہوں، میری بیوی میں کوئی اور خوبی ہو نہ ہو، لیکن اسے کھانا بہت اچھا پکانا آنا چاہیے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہتے حرم کے تپتے ہوئے سرخ چہرے پر ہلکے سے پھونک ماری۔ تب بے بسی کی انتہا تھی جب حرم کے گلابی گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ تب وہ یہ آنسو دیکھ سنجیدہ ہوا۔ انتخاب کرنا اتنا مشکل تو نہیں حرم، میرے والدین تمہارا رشتہ ہر صورت لے ہی لیں گے، میں تمہیں بہت آسانی سے حاصل کر لوں گا، لیکن چاہتا ہوں سب کچھ تمہاری رضامندی سے ہو، تم بھی مجھے پسند کرو، مجھ سے محبت کرو۔ وہ نرمی و حلاوت بھرے لہجے میں کہتا، ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کر گیا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، نہ کبھی کر سکتی ہوں، آپ بہت برے لگتے ہیں مجھے، وہ کہتی سسک پڑی تب وہ مسکرایا۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم بھی مجھے پسند کرو اور مجھ سے محبت کرو۔ وہ اس سے اب تک بہت محبت اور نرمی سے پیش آ رہا تھا، مگر اس کی اگلی بات جازم کے سر پر قہر برپا کر گئی، اس کے سر پر جنون سوار ہوا۔ تب تک اگر مجھے زندگی انتخاب کرنے کا موقع دے تو قسم سے وہ آپ بالکل نہیں ہوں گے۔ اس نے صاف الفاظ میں گھما کر اس واحد مجسم کو اس پر فوقیت دی تھی، اور جازم نے سیمنٹ کی سلیب پر پڑا شیشے کا جگ ایک دھماکے سے اس کے پاس دیوار پر پھوڑا۔ حرم کے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ جاسم نے اس کے دونوں بازو اپنی وحشی جان لیوا گرفت میں جکڑے۔ میرا صبر اتنا ہی آزماؤ جتنا تم۔ شٹ! وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا جب وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہونے والی تھی۔ جاسم نے جلدی سے اس نازک سے پتہ پے کر وجود کو انتہائی نرمی اور احتیاط سے تھاما اور خود کو اپنے غصے کو اپنے اتنے جلد پیشنس کھو دینے کو بری طرح کوسا۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے دروازہ کھول کر باہر لایا تو مہر تب تک خود مرنے والی ہو چکی تھی۔ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ کیا ہوا اس کو؟ میں آپ کو جان سے مار دوں گی، وہ حلق کے بل چلاتی اس پر جھپٹی تھی۔ شٹ اپ! وہ بھی دھاڑا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، خوف زدہ ہو گئی ہے بس۔ آج تک جس نے کسی کو کسی بات کی وضاحت نہیں دی تھی اب اسے دے رہا تھا۔ شور شرابے کی آواز سن کر اور عمر بھی اندر آ چکا تھا، اور جازم کے بازوؤں میں اس چھوٹی سی لڑکی کا ڈھلکا سا وجود دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ یہ پاگل بے غیرت آدمی کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کروائے گا۔ وہ جازم جہانگیر شہزاد کو کوستا آگے بڑھا۔ وہ مہر سے پوچھ کر اسے اس کے کمرے میں لایا اور نرمی سے اسے اس کے پلنگ پر لٹا دیا۔ عمر اندر نہیں آیا تھا۔ مہر نے حرم کا سر اپنی گود میں تھاما اور اس کا دوپٹہ اچھے سے درست کیا۔ اتنی دیر میں وہ کچن سے پانی لایا تھا۔ مہر نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ذرا سا کسمسائی اور ہوش میں آنے لگی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اسے کہنا فون آن رکھیں، میں رات کو کال کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں رکا نہیں چلا گیا۔ مہر گمسم سی حرم کی حالت پر رنجیدہ تھی۔ وہ جب سے پوری طرح ہوش میں آئی تھی روئے جا رہی تھی۔ حرم کیا ہوا یار، بتاتی کیوں نہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ، اس نے پھر سے تمہیں کہیں سے چھوا تھا؟ مہر نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کس بات پہ نہ رو مہر،
اس مصیبت کے سر پڑ جانے پر روں یا ایسے دندناتے ہوئے میرے گھر تک آ جانے پر؟ گندا ہے وہ اور مجھے نفرت ہے اس سے۔ وہ چٹک پڑی۔ مہر نے اپنا سر پکڑا۔ پاگل ہو تم تو، وہ سچ بول کر گیا ہے۔ اسکول میں آج تک اس نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، خود چل کر اس کے پاس جاتی ہیں، اور وہ صرف تم تک چل کر آیا ہے حرام۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو خود پر اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ اس کے لہجے میں حسرتیں لہریں لے رہی تھی۔ حرم ششدر منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ پاگل ہو گئی ہو مہر؟ اسے بولنے کی تمیز نہیں، لڑکیوں کی عزت تک نہیں کرتا۔ حرم احتجاجاً تلملا اٹھی۔ ہاں، تمہارے خیال میں وہ شہد سا میٹھا بن جائے تاکہ لڑکیاں جو مکھیوں کی طرح اس کے گرد بھن بھناتی ہیں اسے گڑ سمجھ کر اس پر چپک جائے؟ پاگل لڑکی، وہ روڈ ہے تو لڑکیوں اس سے دور جاتی ہیں، نہیں تو پھر تمہارے جیسی نہیں کہنا تھا۔ کتنا دل پھینک اور بھنورا صفت آدمی ہے، کبھی کسی ڈالی پر تو کبھی کسی۔ مہر نے اطمینان سے کہتے حرم کا سارا اطمینان غارت کیا، تبھی وہ منہ کھولے اس کی جانب دیکھے گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں حرم، وہ صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ مہر نے پھر سے اس کے کانوں میں ایک عجیب سی بات کی تو اسے جھرجھری سی آئی۔ مجھے اعتبار نہیں، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ دلا دے گا یقین، مہر نے آہستگی سے کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہا تھا فون آن رکھنا، وہ رات کو کال کرے گا۔ مہر نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ بدک گئی۔ میں فون کو چولہے میں ڈال دوں گی۔ وہ غرائی تو مہر نے اپنا سر تھاما۔ جہانگیر شیرداد کی دال یہاں گلتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آؤ دانش خان میرے دوست، ملتے ہی کلیجے میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہو یار۔ جہانگیر شیرداد جو اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود تھے، انہوں نے اپنی جگری دوست کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والا پٹھان مسکرا دیا۔ دوستی برسوں پرانی تھی، اسی لیے بہت گہری تھی۔ جب جہانگیر شیرداد کے بڑے بیٹے کا حادثہ ہوا تب دانش خان نے بھائی بن کر اس کی ہمت بندھائی تھی۔ تبھی جہانگیر شیرداد نے دانش خان کی اکلوتی چھوٹی سی گڑیا اس سے اپنے بیٹے کے لیے جھولی پھیلا کر بڑی عاجزی سے مانگ لی تھی۔ اور دانش خان نے، جس نے پہلے اپنے قبیلے سے بغاوت کرتے خود پنجابی لڑکی زارا سے شادی کی تھی، اب بھی اپنے پٹھان خاندان سے بغاوت کرتے اپنی بیٹی جہانگیر شیرداد کی جھولی میں ڈال دی۔ وہ نکاح شہر میں بڑے خفیہ انداز میں ہوا تھا، کیونکہ جہانگیر شیرداد جو کہ 10 گاؤں کے سردار ہوتے ہوئے بھی شرافت اور نجابت سے زندگی گزار رہے تھے، ان کے بھی ہاتھ سے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور دانش خان کے خاندان والے بھی بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ برسوں تک اس نکاح کو یوں خفیہ رکھا گیا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا جہانگیر شیرداد کا سمدھی کون ہے، اور نہ دانش خان نے اپنے خاندان والوں کو بتایا تھا کہ بیٹی کس خاندان میں دی ہے۔ دونوں جہانگیر شیرداد کے ڈیرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اب بھی دانش خان جہانگیر شیرداد سے ملنے آیا تھا۔ اور سناؤ یار، میری بچی حرم معراج کیسی ہے؟ میں جلد اپنے بیٹے کی امانت تم سے لینے آ رہا ہوں۔ دانش خان دل گردہ بڑا کر کے رکھنا اپنی اکلوتی گڑیا میری جھولی میں ڈالنے کے لیے۔ جہانگیر شیرداد نے مسکرا کر کہا تو اس خیال سے ہی دانش خان کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی، لیکن فوراً سر جھٹکا۔ او بس کرو لالا، میں اپنی مہرو گڑیا تمہیں نہیں دوں گا۔ تم جازم کبیر بیٹے کو ہمارے گھر بھیج دینا۔ دانش خان نے ہلکے پھلکے انداز میں جہانگیر کو چھیڑا تو وہ ہنس دیے۔ بس تو تم کرو دانش خان، میری بچی کا نام بگاڑ دیا ہے تم نے۔ اتنا خوبصورت نام ہے حرم معراج، وہ پکارا کرو۔ جہانگیر شیرداد نے ملازم سے تھام کر خود دانش خان کے ہاتھ میں چائے تھمائی تو وہ اداسی سے مسکرایا۔ لالا، میری والدہ کا نام معراج خانم تھا، پیار سے ان کو مہرو بولتے تھے۔ حرم بالکل اپنی دادی پر گئی ہے تو اسی وجہ سے اسے گھر میں مہرو پکارتے ہیں۔ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ دانش خان نے آج حرم کو مہرو پکارنے کی وجہ جہانگیر شیرداد کو بتائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ تمہیں ایک خاص بات بتانی ہے دانش خان، میرے بیٹے نے لاکھ ایڑی لگائی کہ اس نے اسلام آباد کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر اپنے علاقے کے کالج میں بھیجا، اور میرا مقصد دیکھو پورا ہوا کہ وہ بے نتھا بیل جو اپنے باپ کے قابو نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کے قابو آ گیا۔ جہانگیر شیرداد نے پورے اسراریت سے مسکراتے دانش خان کو دیکھا تو وہ چونک گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا بیٹا اپنے اسکول میں کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے دانش خان، اور جانتے ہو وہ بچی کون ہے؟ جہانگیر شیرداد نے معنی خیز سے کہا۔ وہ حرم معراج ہے، اپنی مہرو۔ دانش خان کو خوشگوار ترین حیرت ہوئی کہ دانش خان اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کا داماد اپنے بھائی کے ٹرامے کی وجہ سے ہر لڑکی سے نفرت کرتا ہے۔
وہ تو یہ رخصتی بھی اسی وقت کرنا چاہتا تھا جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ جازم ان کی بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لیکن اب یہ بات سن کر اسے یک گونا بہت سکون ملا۔ بالکل، اسے لگتا ہے اس کا باپ جھک مار کر اتنے گاؤں کا سردار بنا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا اس کے پل پل کی رپورٹ ہے مجھے۔ میرا آدمی سانول مجھے ہر لمحے سے باخبر رکھے ہوئے ہے۔ وہ نہیں جانتا وہ اپنی ہی بیوی کا عاشق بنا پھر رہا ہے۔ بالکل مجنون جیسی حالت ہو گئی ہے میرے بیٹے کی، اور وہ جو اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے کو اسے ڈھونڈ رہا تھا نہیں جانتا اب اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا ہے۔ میری بچی اس کی حرکتوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ جہانگیر شیرداد بے تحاشا ہنستے ہوئے دانش خان کو یہ بات بتا رہے تھے، جبکہ اس بات پر دانش بھی ہنس دیا۔ بڑے ہی کوئی فضول انسان ہو بھائی، کون سی دشمنی نکال رہے ہو ہمارے بیٹے سے؟ دانش خان کو جازم کبیر کی کھینچ لگی تھی، تبھی تڑپ گیا۔ بڑا ناک میں دم کر رکھا تھا یار اس نے۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں بھی پریشان تھا کہ کہیں اپنی معصوم بچی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر دی، کہیں وہ بچی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کرے گا، لیکن اب مطمئن ہوں اور بے تحاشا خوش بھی، اور یہ جان کر کہ وہ اپنی ہی بیوی کے عشق میں پاگل ہوا پھر رہا ہے، دیکھنا وہ کتنا خوش ہوگا سچائی جان کر۔ یہ اس کے لیے سرپرائز ہے جو اسے رخصتی پر دینا ہے۔ جہانگیر شیرداد آسودگی سے مسکرائے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو جازم بیٹے کو بتا دینا چاہیے؟ دانش اس بات کے حق میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، میں مناسب وقت پر بتا دوں گا کہ تم یہ چاہتے ہو دانش خان کے وہ سربراہ عاشق بچی کو پکے پیپر پر بھی نہ دینے دے۔ جہانگیر شیرداد نے اب کی بار دانش خان کو چھیڑا تھا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں نہیں لالا، میں چاہتا ہوں میری گڑیا کم از کم 10ویں کے پیپر دے لے، اس کے بعد رخصتی کا سوچیے گا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے، فی الحال تو تمہارے لیے باہر باربیکیو کا انتظام کیا ہے۔ جہانگیر شیرداد نے دانش خان کو ہمراہ لیا اور باہر کی جانب چل دیے۔ یہ رات اس پر بہت باری تھی، وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے کسی کروٹ سکون نہیں تھا یہ سوچ کر کہ وہ اب کیسی تھی، اس کی طبیعت سنبھلی بھی تھی کہ نہیں۔ کچھ اپنی حالت سے پریشان تھا، تبھی اس نے فون اٹھا کر کال ملائی، لیکن نمبر بن جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا دیوار میں سر دے مارے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا جازم جہانگیر شیرداد تھا، ہار کہاں ماننے والا تھا، اسی لیے فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ اتنی ہراساں ہو چکی تھی رات کے کھانے کے بعد، اب ماں کے پہلو میں دبکی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی جب اس کے بابا گھر آئے۔ مہرو میری بچی، دانش خان نے جھک کر اپنے گلابی سی گڑیا کے ماتھے پر بوسہ لیا تو وہ ہمیشہ کی طرح نیند میں بھی مسکرا دی۔ زارا خاتون جو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر رہی تھی وہ بھی مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں آج بار بار ڈر رہی ہے، یہ اپنے کمرے میں بھی نہیں جا رہی، زارا نے دانش کو کہا تو دانش خان نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ ایک جن کا سایہ ہو گیا ہے ہماری بچی پر، دانش خان نے پھر گہری سانس بھرتے کہا۔ آئے ہائے، اللہ نہ کرے، کیسی بدفعال نکال رہے ہیں منہ سے۔ زارا خاتون ہمیشہ کی طرح دہل گئی تو دانش خان ہنس دیا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں بیوی کو بعد میں تفصیل بتانے کا اشارہ کیا۔ حرم میری لاڈلی دہی، دانش نے پھر پکارا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ بابا آپ آ گئے، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ماں کے پہلو میں منہ گھسیڑ لیا۔ دانش خان اور زارا مسکرا دیے۔ اور میرا جگر گوشہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بابا اس کے لیے کیا لائے ہیں؟ دانش خان نے اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کی اور پدرانہ شفقت سے چور ہو کر پھر سے اس کا ماتھا چوما۔ کیا لائے ہیں؟ اس نے اپنے دوپٹے میں سے ایک آنکھ باہر نکالی۔ شیر انکل سے ملنے گیا تھا، انہوں نے میری گڑیا کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹ، تحفے اور یہ باربیکیو کا پورا پیک بھیجا ہے۔ دانش خان نے بڑے بڑے سے شاپنگ بیگ پلنگ پر رکھے تو وہ چاکلیٹ کے نام پر اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ وہ شیر انکل جن سے وہ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی غائبانہ ہی متعارف تھی، ان کی بہت بڑی فین تھی کہ وہ ہر بار اس کے لیے چیزوں، کھلونوں اور اب کپڑوں، جوتوں اور چاکلیٹس کی ڈھیر کے ڈھیر بھیجا کرتے تھے۔ زارا خاتون کھانا گرم کرنے کو اٹھ گئی تھی۔ دانش خان اپنی گڑیا سے باتوں میں مصروف ہو چکا تھا، جو ایک ریپر کھول کر اب چاکلیٹ کا لے رہی تھی۔ تبھی دانش خان کا فون گنگنا اٹھا۔ دانش خان نے وقت دیکھا، رات کے 11 بج چکے تھے۔ سامنے سے نسوانی آواز سنائی دی۔ انکل میں حرم کی دوست بات کر رہی ہوں، اس کا نمبر بند ہے، خدا کے لیے اسے کہیں اپنا نمبر آن کرے، میں نے اس سے فزکس کے ضروری سوال پوچھنے ہیں، اتنے ضروری نہ ہوتے تو کبھی آپ کو فون نہیں کرتی۔ آپ مہرالنساء بیٹی ہو؟ دانش خان نے سنجیدگی سے پوچھا تو سامنے والی بری طرح گڑبڑائی۔
نہیں انکل، میں تو عائشہ بات کر رہی ہوں، سامنے والی نے سنبھل کر کہا، جبکہ اپنے بابا کے منہ سے مہر کا نام سن کر وہ چونک گئی۔ اچھا یہ لو، خود بات کر لو، دانش خان نے کہتے حرم کو فون تھمایا جو اس نے ناسمجھی سے تھام کر اپنے کان کو لگایا، لیکن ہیلو، حرم نے چاکلیٹ کھاتے آہستگی سے کیا، اور اس سے اگلا لمحہ حرم کے لیے کافی بھاری ثابت ہوا تھا جب فون میں سے ایک بھاری پراسرار گمبھیر پھنکارتی آواز سنائی دی تو چاکلیٹ اس کے حلق میں پھنس گئی۔ حرم معراج، اپنا فون آن کرو نہیں تو قسم خدا کی ابھی تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ حرم کے گلے میں پھندا سا لگ گیا، اسی لیے کھانستے کچھ کہنے کے بجائے بہانے سے فون بند کر دیا۔ اس پاگل شخص کے پاس اس کے بابا کا بھی نمبر تھا۔ دانش خان نے پریشان ہوتے اسے پانی پلایا تو وہ سنبھلی۔